السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبح اسم ربک الاعلی۔ اپنے رب برتر کی تسبیح بیان کیجیے۔ الذی خلق فسوی، جس نے تخلیق کی کاریگری سر انجام دی، اور کیا خوب سر انجام دی، ہر چیز کو توازن اور تناسب سے پیدا کیا۔ والذی قدر فہدی، پھر اللہ نے ہر چیز کی تقدیر بنائی۔ کس چیز کے لیے کیا مناسب تھا، کون سی چیز مناسب تھی، اللہ نے تمام کی تمام تفصیلات طے کر دی۔ فہدی، پھر جو اللہ نے جس کی تقدیر بنائی اس کے حصول کے لیے، جس کی تقدیر بنائی اس کے لیے راستہ بھی آسان کر دیا۔ حضرات محترم، میں نے آپ سے گزشتہ جمعے وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ العزیز آج کی نشست میں تقدیر پہ بات ہوگی۔ اللہ کی ذات مجھے، آپ کو، ہم سب کو دین سے رشتہ جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے، اور میری کوشش ہوگی کہ میں تقدیر کو کیمسٹری نہ بناؤں، فلسفیانہ موشگافیوں سے ہٹ کے قرآن و سنت کی روشنی میں تقدیر کا جو مفہوم ہے وہ آپ کے سامنے رکھوں۔ میں نے عمومی طور پر تحریرات کو دیکھا ہے، کوئی میں اپنی بڑائی کی بات نہیں کرتا اور نہ کسی پر تنقید یا تنقیص کسی کی مقصود ہے۔ عمومی طور پر میں نے تقدیر کے حوالے سے یہ دیکھا ہے، جب بھی تقدیر پہ بات ہوتی ہے تو ہمارے اہل قلم کچھ رد عمل کا شکار ہوتے ہوئے انہی کے اعتراضات کی صرف جوابات دیتے چلے جاتے ہیں، حالانکہ تقدیر پہ ایسی گفتگو بھی ہونی چاہیے جو قرآن اور سنت میں ہے، واضح طور پر اس کا بیان ہو جائے، ضمنی طور پر تشریح ایسے ہوگی خود بخود سوالات کے جوابات ملتے چلے جائیں۔ میری یہی کوشش اس نشست میں ہوگی، آئندہ نشست میں بھی ہوگی انشاءاللہ۔ میری کوشش تو یہ تھی کہ ایک نشست میں بیان کروں، ہو ہی نہیں سکتا، انشاءاللہ آئندہ نشست بھی تقدیر کے اوپر ہوگی۔ تو انشاءاللہ جو ضروری امور ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ کی ذات مجھے آپ کو سمجھنے، سمجھانے، آگے پہنچانے اور ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تقدیر کے جو لٹرل میننگز ہیں، لغوی معنی ہے اندازہ کرنا، طے کرنا، مقرر کرنا، یہ تقدیر کے لغوی معنی ہیں۔ اس کے ٹیکنیکل میننگز کیا ہیں، اصطلاحی مفہوم کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے علم و قدرت سے کائنات اور اپنی تمام تر مخلوقات کے بارے میں جو پیشگی منصوبہ بندی کی اسے لوح محفوظ میں درج کر ڈالا۔ پھر سنیے، اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے علم و قدرت کی بنیاد پہ تمام تر مخلوقات کی اور تمام تر مخلوقات کے ہر پہلو سے متعلق جو پیشگی منصوبہ بندی کی اسے لوح محفوظ میں درج کر ڈالا۔ اب یہی منصوبہ بندی جو لوح محفوظ میں درج ہے اسی کو تقدیر کہتے ہیں۔ سمجھ گئے آپ؟ اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے علم و قدرت سے
کائنات اور تمام تر مخلوقات کی ہر پہلو سے متعلق جو منصوبہ بندی کی، پیشگی منصوبہ بندی کی، پیشگی علم کی بنیاد پہ اسے لوح محفوظ میں درج کر ڈالا. اب یہی منصوبہ بندی جو لوح محفوظ میں درج ہے اسی کو تقدیر کہتے ہیں. تو تقدیر کے دو جز ہوئے، دو حصے ہوئے. اللہ کا پیشگی علم مخلوق کے حوالے سے، اللہ کی پیشگی منصوبہ بندی مخلوق کے حوالے سے. لا الہ الا اللہ. یہی وجہ ہے کہتے ہیں تقدیر علم الہی کا نام ہے، کبھی کہتے ہیں تقدیر مخلوق کے بارے میں اللہ کی منصوبہ بندی کا نام ہے. دونوں درست ہیں، کیوں؟ تقدیر کے دو جز ہیں. مخلوقات کے حوالے سے اللہ کا پیشگی علم، مخلوقات کے حوالے سے پیشگی علم کی بنیاد پر اللہ کی پیشگی منصوبہ بندی. باہر کیف تقدیر اللہ کی صفات میں سے ایک صفت ہے. تقدیر اللہ کی صفات میں سے ایک صفت ہے. غور سے سنیں گے الحمدللہ، تو آپ تو غور سے ہی سنتے ہیں، اور نہیں میری عادت ہے نعرے لگوانے کی. آرام سے غور سے سنیے اور ترتیب رکھیے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی. آپ کے تمام سوالات کے جوابات خود ہی ملتے چلے جائیں گے آپ کو. لا الہ الا اللہ. تقدیر صفات الہیہ میں سے ایک صفت ہے جس کا احاطہ ناممکن ہے. اللہ کی صفات کو آپ جان تو سکتے ہیں، پہچان تو سکتے ہیں، ادراک کر سکتے ہیں ہدایات کی حد تک، لیکن کیا آپ اس کا احاطہ کر سکتے ہیں؟ اللہ کے صفت علم کا احاطہ ممکن ہے؟ صفت قدرت کا، سمع کا، بصر کا، سننے کا، دیکھنے کا، وجود کا، قدرت کا پتہ تو آپ کو چل جاتا، لیکن آپ احاطہ کیوں؟ جو چیز احاطے میں آ جائے، وہ گرفت میں آ جائے، اسے اللہ کے لانے کا حق نہیں ہے. تو تقدیر اللہ کی صفات میں سے ایک صفت ہے جس کا احاطہ ناممکن ہے، لیکن ایمانیات کے دائرے میں اس کے اندر کوئی پیچیدگی، کوئی پوشیدگی، کوئی ابہام نہیں. ایمانیات کے دائرے میں تقدیر انتہائی آسان ترین عقیدہ ہے. وجہ بھائی تقدیر میں اللہ کی صفات ہی تو ڈسکس ہوتی ہے مخلوق کے بارے میں. تقدیر کیا ہے؟ مخلوق کے حوالے سے اللہ کا علم. تقدیر کیا ہے؟ مخلوق کے حوالے سے اللہ کی قدرت، کارسازی اور منصوبہ بندی. تو کوئی ابہام ہے؟ تقدیر کو جب آپ کھول کے تجزیہ کرتے ہیں تو اس کے اندر ابہام ہی نہیں ہوتا. ابہام تب پیدا ہوتا ہے، پوشیدگی تب پیدا ہوتی ہے، پیچیدگی تب پیدا ہوتی ہے جب آپ تقدیر کے تمام پہلوؤں کو بیک وقت پیش نظر نہیں رکھتے. کیونکہ کوئی ایک جملہ، کوئی ایک آیت، کوئی ایک حدیث تمام تقدیر کے تمام پہلوؤں کو احاطہ تو نہیں کر سکتی. تو تقدیر میں پیچیدگی تب آتی ہے سمجھنے میں جب آپ تقدیر کے تمام پہلوؤں کو بیک وقت پیش نظر نہیں رکھتے. اگر آپ آئین کی ایک دفعہ کو پیش نظر رکھیں، آپ آئین کو سمجھ سکتے ہیں؟ نہیں. ایک دفعہ دوسری دفعہ سے جڑی ہوئی ہوتی ہے، ایک دفعہ عام ہوتی ہے، دوسری دفعہ اس کو خاص کر رہی ہوتی ہے. تقدیر میں پیچیدگی تب آتی ہے جب آپ عقیدے تقدیر میں فلسفیانہ موشگافیاں پیدا کر دیتے ہیں. وگرنہ تقدیر کوئی پیچیدہ عقیدہ نہیں. یہی وجہ ہے تقدیر پر ایمان لانے کا حکم ایک چرواہے کو بھی ہے، انگوٹھا چھاپ چرواہے کو بھی ہے. اگر تقدیر کوئی پیچیدہ عقیدہ ہوتا تو ایک انگوٹھا چھاپ چرواہے کو ایمان لانے کا حکم ملتا؟ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ بس سے باہر کوئی حکم دیتا ہی نہیں ہے.
معلوم ہوا تقدیر کوئی پیچیدہ عقیدہ نہیں. یہی وجہ ہے کہ ایک انگوٹھا چھاپ لے مین چرواہے کو بھی اس پر ایمان لانے کا آرڈر ملتا اللہ کی طرف سے. تقدیر ایمانیات کے دائرے میں، عقیدہ تقدیر ایمانیات کے دائرے میں انتہائی اجلا، نتھرا، ستھرا، صاف، شفاف اور بے غبار ہے، جو دل میں آسانی سے اترتا. یہ آپ کی مہربانی ہوگی، دروازے بند کر دیجیے گا. یہ میں دروازے بند کرنے میں ہی حکمت سمجھتا ہوں، اور آپ حکمت کو سمجھا بھی کریں. لا الہ الا اللہ. تو بات کس پہ ہو رہی تھی؟ تقدیر پہ تو ہو رہی تھی. کس جز پہ ہو رہی تھی؟ جی جی. تو جی میں سمجھ رہا ہوں. تو ایک لے مین کو بھی تقدیر پر ایمان لانے کا حکم ہے. تو تقدیر انتہائی اجلا، نتھرا، ستھرا، بے غبار، صاف، شفاف دل میں اترتا چلا جاتا ہے، حواس و شعور میں اپنی جگہ بنا لیتا ہے اور بسا لیتا ہے اپنے آپ کو. لا الہ الا اللہ. تقدیر کے لیے متبادل الفاظ بھی استعمال ہوتے ہیں کچھ اور. قضاء و قدر ہم کہہ دیتے ہیں، ہمارے علمی حلقے میں زیادہ تر قضاء و قدر کہہ دیتے ہیں. تقدیر، قضاء، قدر. اور ہمارے ہاں محاورے میں قسمت، نصیب، یہ سب تقدیر ہیں. ان میں کوئی فرق نہیں. علمی فرق کبھی کبھار تقدیر اور قضاء کے حوالے سے کی جاتی ہے. جو لکھی ہوئی ہے وہ تقدیر ہے، جب وہ امپلیمنٹ ہو جائے تو وہ قضاء ہے. قضاء فیصلہ شدہ، تو لکھا ہوا ابھی فیصلہ نہیں ہوا نا. جب کسی کی تقدیر اس پر امپلیمنٹ ہو جائے تو وہ قضاء ہو گئی. وگرنہ قضاء تقدیر ایک دوسرے کے معنی میں استعمال ہوتے رہتے ہیں. اور پھر تقدیر یاد رکھیے صرف انسان کی نہیں ہے، صرف جنات کی نہیں ہے، صرف فرشتوں کی نہیں ہے. اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے وہ مخلوق ہے، اور تمام مخلوق کی تقدیر ہے. کیا بات ہے اللہ کی. صرف تقدیر انسان کی نہیں ہے، اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے وہ مخلوق ہے، اور تمام مخلوق کے بارے میں تقدیر ہے، اور ہر مخلوق کے ہر پہلو کے حوالے سے تقدیر ہے. کیا بات ہے. اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ. ہم نے ہر چیز کو تقدیر کے ساتھ پیدا کیا ہے. قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے لیے تقدیر بنائی ہے. من نطفة خلقه فقدرہ. اللہ نے کس سے پیدا کیا ہے انسان کو؟ نطفے سے. من نطفة خلقہ فقدرہ، پھر اس کی تقدیر بنائی. وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. ہم نے ہر چیز کو لوح محفوظ میں ضبط کر رکھا ہے. ہر چیز کی ہر پہلو کی تقدیر. کوئی ہے اللہ کے علم کا ٹھکانہ؟ لا الہ الا اللہ. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، تعریف میں تو آپ کو سمجھ آ گئی تقدیر کہتے کس کو ہیں، لیکن تھوڑا سا میں اس کی وضاحت کروں. تقدیر میں لکھا کیا ہے؟ اگر اسی کی وضاحت ہم اچھی طرح کر لیں، یہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے. اگر ہم اسی کی وضاحت اچھی طرح کر لیں کہ تقدیر میں لکھا کیا ہے، سوالات کے جوابات خود ہی مل جاتے ہیں. پھر آپ کو کسی مولوی صاحب سے سوال کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی. اس لیے توجہ اس پہ دیں. دو نشستوں کی جو بنیاد مغز ہے وہ یہی ہے جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں. تقدیر میں لکھا کیا ہے؟ تقدیر میں لکھا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا، کب کرنا ہے، کیوں کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، کہاں کرنا ہے، کہاں نہیں کرنا، کون سا کام اختیار سے کرنا ہے، کون سا کام بغیر اختیار کے کرنا ہے. آپ پہ جبر ہو رہا ہے، آپ مجبور ہیں. کون سا کام آپ نے خوف سے کرنا ہے، کون سا کام آپ نے شوق سے کرنا ہے، کون سا کام آپ نے مرضی سے کرنا ہے، کون سا کام آپ نے ناپسندیدگی سے کرنا ہے. آپ کے عمل کے ایکٹ کے ایکشن کے اسباب کیا ہیں، اس کے لیے آپ نے ذرائع کیا اختیار کرنے ہیں، اس کا نتیجہ کیا مرتب ہوگا، یہ سب کچھ تقدیر میں لکھا پڑا ہے. غور سے سنیے، آپ کے سوالات اسی میں سارے نکل جائیں گے انشاءاللہ. لا الہ الا اللہ. آپ کی پیدائش، صحت،
بیماری، عمر، علم، جہالت، کفر، منافقت، ارتداد، رزق، اولاد، کاروبار، شادی، بیاہ، سب کچھ، موت، ملازمت، زندگی کا ہر لمحہ، ہر ذرہ لوح محفوظ میں درج ہے۔ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ، غیب کی چابیاں اللہ کے پاس ہیں، اللہ کے پاس نہیں، اللہ ہی کے پاس ہیں۔ وَعِندَهُ، اللہ ہی کے پاس ہے، یہ حصر ہے۔ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، یہ غیب کی چابیاں اللہ نے کسی کو نہیں دی، اللہ ہی جانتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، بر و بحر میں کیا ہے، خشکی تری میں کیا ہے، اللہ ہی جانتا ہے۔ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، پتہ گرتا نہیں، اللہ کے علم میں ہوتا ہے، اس نے کب گرنا ہے۔ تقدیر ہر ایک کی ہوگی کہ نہیں؟ وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ، زمین کی گہرائیوں میں ایک دانہ کہاں پڑا ہوا ہے، اللہ کے علم میں ہے۔ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، ارے چھوڑی دو ہر بات کو، خشک تر جو کچھ ہے وہ سب لوح محفوظ میں درج ہے۔ تقدیر میں کیا لکھا ہے؟ ہم تقدیر کی ادھوری ڈیفینیشن سامنے رکھ دیتے ہیں، یہ سب اللہ کو پہلے ہی معلوم ہے جی، ہم نے کیا کرنا، پھر تو ہم مجبور ہوئے۔ بھائی پہلے سنو تو صحیح، تقدیر کہتے کس کو ہیں؟ اللہ کو یہ بھی معلوم ہے کہ آپ نے یہ کام اپنے مرضی سے بھی کرنا ہے کہ نہیں۔ تقدیر کی ادھوری تعریف کبھی بھی نہ کیا کریں، تقدیر کے تمام پہلوؤں کو سامنے رکھیں، سوالات بچتے ہی نہیں ہیں۔ تقدیر میں کیا لکھا ہے؟ ارے تقدیر میں انسانیت کی گمراہی اور ہدایت کا پروسیجر لکھا ہے، دستور لکھا ہے۔ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تقدیر میں یہ لکھا ہے، ہدایت اور ضلالت کا دستور لکھا ہے کہ کون سا بندہ ہدایت کی طرف آئے گا اور کون سا بندہ نہیں آئے گا، اپنی مرضی اور اختیار سے یا کس پہ جبر ہوگا، یہ بھی اللہ کو پتا، کس پر جبر ہوگا اور کس پر جبر نہیں ہوگا، کون اپنی مرضی سے آئے گا، کون اپنی مرضی سے نہیں آئے گا۔ جو آئے گا اس کا سبب کیا بنے گا؟ اس کا سبب یہ بنے گا کہ اس کے اندر کی دل کی تڑپ ہوگی تو پھر آئے گا، ورنہ نہیں آئے گا، یہ لکھا ہوا ہے۔ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا مَن يُنِيبُ، ہدایت تو ملتی تب ہے جب تڑپ ہو۔ لا الہ الا اللہ یہ لکھا ہے، اور پھر جب بندہ آئے گا تو یہ بھی لکھا ہے، اللہ ظالم نہیں، اللہ ہدایت دے کے چھوڑیں گے اسے۔ جب ہدایت ملے گی تو یہ بھی لکھا ہے، ہدایت پر اس کے شب و روز گزریں گے، اللہ اس کو استقامت دے کے رہیں گے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، پر استقامت پہ وقت گزرے گا تو یہ بھی لکھا ہے، اگر وہ ایک درجے پہ پہنچ جاتا ہے تو اللہ اس کے دل کو تھام لیں گے، وہ پھر گمراہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اگر کوئی گمراہ ہوتا ہے تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ نے یہ بھی لکھ دیا ہے، اس کی وجہ وہ خود ہے، اس کی غفلت ہے، وہ غفلت میں پڑا، غفلت کے بعد اس کے اندر شکوک و شبہات کے جراثیم نے جنم لیے، اس نے اپنے شکوک کو ختم نہیں کیا اور شکوک بڑھتے چلے گئے، گمراہی میں تبدیل ہو گئے، گمراہی سے گمراہی بڑھتی چلی گئی اور وہ پھر لڑائی پہ اتر آیا، لڑائی سے بات بڑھتی چلی گئی، یہاں تک کہ اللہ کے ہاں اس کی مہلت کی عمل ختم ہو گئی، اللہ نے اس کے دل پر مہر لگا دی، ختم اللہ علی قلوبہم، سب کچھ لکھا پڑا ہے۔ تقدیر میں کیا لکھا ہے؟ تقدیر میں ہدایت اور ضلالت کے متعلق یہ لکھا ہے کہ اس میں اللہ نے بندے کو اختیار دے دیا۔ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، اللہ کہتا میں فیصلہ کر چکا ہوں، میں نے کسی پر جبری اسلام نافذ نہیں کرنا، جس کی مرضی ہے آئے اسلام کی طرف، جس کی مرضی ہے نہ آئے، لیکن نتائج مختلف ہوں گے۔ لا الہ الا اللہ، تقدیر میں جبر بھی لکھا ہے جناب، تقدیر میں جبر بھی لکھا ہے، ہر زندہ چیز پانی سے پیدا ہوئی ہے، یہ جبر ہے نا، میرا اور آپ کا اختیار ہے کہ پانی کے علاوہ کسی اور چیز سے پیدا ہو جائے، میرا آپ کا اختیار ہے کہ عربی ہو جائیں عجمی نہ رہیں، گورے ہو جائیں کالے نہ رہیں، کالے ہو جائیں گورے نہ رہیں،
10% عقل ملی 20% مل جائے؟ نہیں. یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو سانپ بچھو لال بیگ نہیں بنایا، انسان بنایا. اللہ نے کیڑا مکوڑا پیدا نہیں کیا بلکہ انسان بنایا. اللہ نے صرف انسان نہیں بنایا، مسلمان بنایا. سمجھ آئی بات کی؟ بہت سی چیزوں میں اختیار نہیں، اور جہاں اختیار نہیں جبر ہے وہاں پوچھ بھی نہیں. اللہ نے آپ کو 50% عقل دی ہے، بس 50% عقل کا سوال ہوگا، 100% عقل والے کا سوال آپ سے نہیں ہوگا. نبوت کی دعوت کسی کو نہیں پہنچتی اور وہ کافر مر جاتا ہے. اللہ کے علم میں ہے اتنی عقل تھی کہ اللہ کو پہچان جاتا جنت ملے گی. اگر اتنی عقل نہیں تھی کہ اللہ کو پہچان جاتا، اتنی عقل تھی کہ جنت کو اللہ کو پہچان لیتا، پہچان لیا تو جنت، نہیں پہچانا تو جہنم. اتنی عقل تھی کہ اللہ کو پہچان لیتا، نہیں تھی، اللہ جواب ہی اس سے نہیں لیتے، سیدھے جنت میں بھیج دیتے ہیں جس کو نبوت کی دعوت نہ ملے. تقدیر میں جبر بھی لکھا ہے، جہاں جبر ہے وہاں پوچھ نہیں، جہاں اختیار ہے وہاں پوچھ ہے. لا الہ الا اللہ. تقدیر میں اعمال کے نتائج فیصلے کی شکل میں لکھے گئے ہیں. تقدیر میں غور سے سنیے، تقدیر میں اعمال کے نتائج فیصلے کی شکل میں لکھے گئے. اللہ نے فیصلہ کر دیا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، جو میری کتاب پہ ایمان لاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں. الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. جب یہ سارے اس کے اندر اعمال آ جاتے ہیں، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اللہ فیصلہ کیا صادر فرماتے ہیں اپنی عدالت سے، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. یہ اللہ کا فیصلہ ہے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا یا اللہ آپ نے تو اسے کیا کہتے ہیں مسلمان بنایا، مجھے تو کافر بنا دیا، میرے دل پہ مہر لگا دی. اللہ نے دل پہ مہر بطور فیصلہ لگائی ہے، بطور نتیجہ لگائی ہے. ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے دلوں پر مہر لگا دی. یہ اللہ نے فیصلہ لکھا ہے. قاضی عدالت میں بیٹھ کے کہتا ہے عدالت سزائے موت کا فیصلہ سناتی ہے. سوال یہ ہے کہ کیا عدالت قاتل ہے؟ آپ جواب دیں گے عدالت قاتل نہیں ہے، مجرم اپنی جان کا قاتل خود بن رہا ہے. عدالت نے تو اس کی عمل کا، اس کا جو جرم ہے اس کا نتیجہ سنایا ہے. بس اللہ نے فیصلہ سنایا ہے، ذمہ دار بندہ خود ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ نے فیصلہ سنایا ہے، فیصلہ اس کے اعمال کی بنیاد پہ، نتیجہ سنایا ہے، ذمہ دار بندہ خود ہے. دنیا کی حد تک ہمیں باتیں سمجھ آتی ہیں، دین کی بات ہمیں سمجھ نہیں آتی. تقدیر میں اعمال کے نتائج فیصلے کی شکل میں لکھے گئے ہیں. تقدیر میں کیا لکھا ہے؟ تقدیر میں اللہ کا اذن لکھا ہے، ارادہ لکھا ہے، مشیت لکھی ہے، حکم لکھا ہے، رضا لکھی ہے. لوگ اس میں فرق ہی نہیں کرتے، پھنس جاتے ہیں. ارادہ، مشیت، اذن، یہ ساری چیزیں ایک ہی سمجھ لیں، رضا الگ چیز ہے. اللہ کے ارادے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ اللہ کی پسند بھی ہو. اللہ کی رضا کے اندر اللہ کی پسندیدگی شامل ہے. بندہ نیکی کا ارادہ کر لیتا ہے، اللہ اس کے لیے نیکی کی راہ ہموار کر دیتے ہیں. بندہ برائی کا ارادہ کر لیتا، اللہ اس کے لیے برائی کی راہ ہموار کر دیتے ہیں. اگر اس کے لیے برائی کی راہ ہموار ہی نہ ہو وہ تو فرشتہ ہو گیا. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. اب اللہ کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں تو کن کہہ دیتے ہیں، فیکون، وہ چیز ہو جاتی ہے. اللہ کے ارادے میں اللہ کی رضا شامل ہونا ضروری نہیں ہے. ارادے اور اللہ کی پسند کو الگ الگ رکھیں. آپ جو ارادہ کریں گے اللہ اس ارادے کو کی تخلیق کر دیں گے. آپ رسول کی ہدایات کو چھوڑ کے زندگی گزارنا چاہیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو وہی راستہ ہموار کر دیں گے. وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ. رسول جو رسول کی مخالفت کرے حالانکہ اس کے پاس ہدایت آ چکی ہے تو وہ جس طرف جانا چاہتا ہے ہم اس کو اس طرف چلا دیتے ہیں. یہ ہے ارادہ. لیکن وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ،
اللہ اپنے بندوں کے لیے کفر پر راضی نہیں ہوتا، چلا دیتا ہے، راضی نہیں ہوتا. جیسا آپ کا ایک دوست کسی چیز پر آپ کو بہت مجبور کر دیتا ہے، یار یہ کام کرو، یہ کرو، یہ کرو. آپ کہتے ہیں یار میں راضی نہیں ہوں. چلو تم نے کہا ٹھیک ہے کر لو، لیکن میں راضی. سمجھ آئی بات کی؟ اللہ کہتا ہے میں راضی نہیں ہوں. تم کرنا چاہتے ہو تمہارے لیے دروازہ کھول دیتا ہوں، لیکن میں راضی نہیں ہوں. اللہ کے ارادے اور اللہ کی رضا میں فرق رکھیں. مشیت، ارادہ، اذن ایک ہی چیز سمجھ لیں، رضا الگ چیز ہے. ارادہ ضروری نہیں کہ اللہ کو پسند بھی ہو وہ کام، لیکن رضا میں پسندیدگی ہوتی ہے. تقدیر میں کیا لکھا ہے؟ تقدیر میں خلق اور کسب تک لکھا ہے. خلق اللہ کے فعل کو کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں نا خالق. کسب الکاسب حبیب اللہ، کمائی کرنے والا اللہ کا دوست ہے. یہ کسب اسی سے، کاوش، کوشش، جد و جہد. کسب بندے کا فعل ہے. بندہ کسب کرتا ہے، اللہ اس کی تخلیق کر دیتے ہیں. بندہ کسب نہ کرے، اللہ چاہے تو تخلیق ہی نہ کرے. بندہ ہاتھ اٹھانے کی کوشش کرتا ہے، اللہ ہاتھ اٹھانے کو، آپ کی مہربانی بیٹھ جائیے، اللہ ہاتھ اٹھانے کو تخلیق کر دیتے ہیں. بندہ بولنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ بولنے کو تخلیق کر دیتے ہیں. بندہ دیکھنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ دیکھنے کو، دیکھے جانے کو، دکھنے کو تخلیق کر دیتے ہیں. بندہ سننے کی کوشش کرتا ہے، اللہ سننے کو تخلیق کر دیتے ہیں. بندہ چلنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ چلنے کو تخلیق کر دیتے ہیں. بندہ بیٹھنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ بیٹھنے کو تخلیق کر دیتے ہیں. اگر اللہ تخلیق نہ کرے معاملہ الٹ جاتا. بندہ ہاتھ اٹھانے کی کوشش کرے، ہاتھ اٹھتا ہی نہیں، فالج ہو جاتا. بندہ بولنے کی کوشش کرے، اللہ تعالیٰ گویائی دیتے ہی نہیں، گونگا بنا دیتے ہیں. بندہ دیکھنے کی کوشش کرے، اللہ دیکھنے دیتے ہی نہیں، اندھا بنا دیتے ہیں. بندہ سننے کی کوشش کرے، اللہ سننے دیتے ہی نہیں، بہرا بنا دیتے ہیں. بندہ چلنے کی کوشش کرے، اللہ چلنے دیتے ہی نہیں، فالج گرا دیتے ہیں. تقدیر میں کیا لکھا ہے؟ تقدیر میں خلق اور کسب تک لکھا ہے، سب کچھ لکھا ہے. بندہ کاوش کرے گا، پیچھے اللہ کی تخلیق آئے گی. کیسی تخلیق؟ اللہ چاہیں گا تو ہوگا، نہیں تو کام نہیں ہوگا. لا الہ الا اللہ. اور بندے کی کوشش اچھی بری ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کی تخلیق اچھی بری نہیں ہوتی، اچھی ہی اچھی ہوتی ہے. بندے نے زنا کی کوشش کی، اللہ زنا کو تخلیق کر دیتے ہیں. بندے نے نکاح کی کوشش کی، اللہ نکاح کو تخلیق کر دیتے ہیں. بندہ ازدواجی زندگی کے فریضے کو ادا کرنا چاہتا ہے، اللہ تخلیق کر دیتے ہیں. اللہ نہ چاہے تو تخلیق نہیں ہوتی. بندے پھر ویاگرا کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، وہاں بھی اللہ نہ چاہے کچھ بھی نہیں ہوتا. یہ ہے تخلیق. اگر اللہ زنا پیدا ہی نہ کرے تو بندہ زنا کیسے کرے؟ اللہ گناہ پیدا ہی نہ کرے تو بندہ گناہ کا مرتکب کیسے ہو؟ زنا کا پیدا کرنا بری چیز نہیں ہے، زنا کرنا بری چیز ہے. تخلیق اچھی بری نہیں ہوتی، تخلیق اچھی ہی اچھی ہوتی ہے. انسان کی کاوش اچھی بری ہوتی ہے. اور اچھی بری کیوں ہوتی ہے؟ معیار اللہ کی رضا ہے. جہاں اللہ کی رضا وہ چیز اچھی، جہاں اللہ کی رضا نہیں وہ چیز اچھی نہیں ہے. لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. تقدیر میں کیا لکھا ہے؟ تقدیر میں امتحان لکھا ہے. عالم کا امتحان، جاہل کا امتحان، امیر کا امتحان، غریب کا امتحان، با اختیار کا امتحان، بے اختیار کا امتحان. اللہ اکبر. نبی کا امتحان، امتی کا امتحان، مرشد کا امتحان، مرید کا امتحان، امام کا امتحان، مقتدی کا امتحان، حکمران کا امتحان، رعایا کا امتحان. پھر امتحان کی نوعیتیں مختلف ہیں. ہر بندے کے حالات کو دیکھتے ہوئے اللہ اس پر امتحان ڈالتے ہیں. جاہل دولت مند، پڑھا لکھا اس کا ملازم، یہ امتحان نہیں تو کیا ہے؟ جو بیکار باتیں کرے اسے شہرت ملے، جو نظریات کی بات ملے اسے پتھر ملے، یہ امتحان نہیں تو کیا ہے؟ جو ہسپتال بنائے اس کی تعریف ہو، جو اللہ کا گھر بنائے اس پر تنقید ہو، یہ امتحان نہیں تو کیا ہے؟ نبی جس کی فرمائش پر اور پہاڑ سونا بن جائے، وہ امتی کو اللہ کے راستے پر میں خرچ کرنے کی ترغیب دیتے ہوئے جولی پھیلا دیتا ہے، یہ امتحان نہیں تو کیا ہے؟
نبی جس کی فرمائش پر وہ پہاڑ سونا بن جائے، وہ اپنے امتی کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی ترغیب دیتے ہوئے چادر پھیلا دیتا ہے، یہ امتحان نہیں تو کیا ہے؟ یہ صرف نبی کا امتحان نہیں، اس امتی کا بھی امتحان ہے جس کے سامنے چادر پھیلائی جا رہی ہے۔ یہ امتحان کی دنیا تا قیامت ہے، تقدیر میں امتحان لکھا ہے۔ تقدیر میں ہر چیز کی فطرت، جبلت، عادات، ضروریات اور ان کی تکمیلات لکھی ہوئی ہیں۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ، ارے زمین میں چلنے والے کسی جانور کو دیکھ لو، ہوا میں اپنے پروں کے ذریعے اڑنے والے کسی پرندے کو دیکھ لو، إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ، وہ تمہاری ہی طرح تو ایک مخلوق ہیں، ان کے ساتھ بھی تقاضے لگے ہوئے ہیں، وہ بھی پیدا ہوئے ہیں، انہوں نے بھی مرنا ہے، تمہارے ساتھ بھی تقاضے لگے ہوئے ہیں، تم نے بھی مرنا ہے، ان کے ساتھ بھی اللہ نے ان کی روزی روٹی تقدیر کا بندوبست کر رکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہارے بھی دال دلیا روزی روٹی تقدیر کا بندوبست کر رکھا ہے۔ ما فرطنا فی الکتاب من شیء، لوح محفوظ میں کسی بھی چیز کو درج کرنے کی ہم نے کمی نہیں چھوڑی، نوشتے تقدیر میں ہم نے کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ لا الہ الا اللہ۔ تقدیر میں اللہ نے لچک بھی رکھی ہے، تقدیر بے لچک بھی ہے، یہ کرو گے تو یہ ہوگا اور یہ کرو گے تو یہ ہوگا۔ یہ لچک بندے کے علم کے حوالے سے، اللہ کے علم کے حوالے سے نہیں ہے۔ یہ نیک کام کرو گے تو یوں کر دوں گا، یہ نیک کام نہیں کرو گے تو یوں کر دوں گا۔ اب اللہ کو پتہ ہے کہ اس سے وہ نیک کام کرنا ہے یا نہیں اپنی مرضی سے۔ انشاءاللہ اس پہ اگلی نشست پہ بھی بات ہوگی۔ اب اتنا یاد ہی رکھیں، چونکہ تقدیر میں کیا لکھا ہے بات آ گئی تو میں نے کر دی آپ سے۔ تقدیر میں اللہ نے لچک بھی رکھی ہے، تقدیر کو بے لچک بھی رکھا ہے۔ بھائی تقدیر میں سب کچھ ہے، پھر کیا نہیں ہے؟ اب تقدیر میں میری اور آپ کی خواہش کے مطابق پلاننگ نہیں ہے، تقدیر میں جو کچھ ہے وہ اللہ کی مرضی کے مطابق منصوبہ بندی ہے۔ تو ایک لفظ میں تقدیر کو ڈیفائن کیا جائے تو کیا ہے؟ کائنات سے متعلق، تمام تر مخلوقات سے متعلق اللہ کا جو پیشگی منصوبہ ہے، پیشگی علم کی بنیاد پر، اسے تقدیر کہتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ۔ پیشگی منصوبہ پیشگی علم کا تقاضا کرتا ہے۔ جہاں پیشگی علم نہیں وہاں پیشگی منصوبہ ممکن ہی نہیں، یہ کھلی ہوئی بات ہے، حقیقت بے پردہ ہے، حقیقت بے پردہ ہے، کھلی ہوئی بات ہے کہ جو منصوبہ ساز ہوتا ہے اس کے لیے پیشگی علم درکار ہوتا ہے۔ آپ زندگی کے کسی شعبے کو دیکھ لیں، معیشت، معاشرت، سیاست، عدالت، صحت، تعلیم، ان تمام شعبوں میں منصوبہ بندی کون کرتے ہیں؟ پالیسیز کون بناتے ہیں؟ جو اپنے اپنے شعبوں میں طاق ہوتے ہیں، پیشگی علم رکھتے ہیں، وقت سے پہلے مطلوبہ نتائج کی جانکاری رکھتے ہیں۔ یہ میں پاکستان کی بات نہیں کر رہا، یہ بین الاقوامی مسلمہ معیار کی بات کر رہا ہوں۔ وقت میں پاکستان میں تو سب سے بڑا ماہر معیشت وہ ہے جو ملک کو، موٹر وے کو، ایئرپورٹس کو گروی میں رکھ کر IMF سے ایک قسط دلا دے آپ کو۔ پاکستان میں سب سے بڑا سیاستدان وہ ہے جو سب سے بڑا اداکار ہے۔ پاکستان میں سب سے بڑا ماہر تعلیم وہ ہے جو آپ پر انگلش کو مسلط کی رکھے تاکہ لوگ جانور رہیں، گونگے، بہرے، اندھے، لولے، لنگڑے رہیں۔ پاکستان میں سب سے بڑا ماہر صحت وہ ہے جو اس ملک میں خود پولیو کے قطرے بنا بھی نہ سکے، باہر سے مفت لا کے پلاتا رہے۔ سمجھئے؟ جو صحت اور تعلیم کو بزنس بنا دے، جو صحت کو بھی بزنس بنا دے وہ ماہر صحت ہے، جو تعلیم کو کاروبار بنا دے وہ ماہرین تعلیم میں شمار ہیں۔ اور ماہر قانون وہ ہے جو کیس کو لٹکا کے رکھے، لٹکا کے رکھے، لٹکا کے رکھے، مجرم کو پھانسی دینے کی بجائے خود کیس کو ہی پھانسی دے دے۔ سب سے بڑا ماہر قانون وہ ہے۔ تو میں پاکستان کی بات نہیں کر رہا، مسلم بین الاقوامی معیار کی بات کر رہا ہوں۔ تمام شعبوں میں منصوبہ بندی وہ کرتے ہیں جو پیشگی علم رکھتے ہیں، جو پیشگی علم رکھتے ہیں۔
ایک معمولی پڑھے لکھے انسان کو دیکھ لیں، کروڑوں کی جائیداد کے بزنس کو کس طرح ڈیل کرتا ہے، کیسے منصوبہ بندی کرتا ہے، وقت سے پہلے کس طرح وہ مطلوبہ نتائج کی جانکاری رکھتا ہے۔ ایک چھابڑی لگانے والے مزدور کو دیکھ لیں، وہ اپنی چھابڑی کے متعلق کس طرح منصوبہ بندی کرتا ہے، کس طرح اس کو پیشگی علم ہوتا ہے کہ میں کتنا کما کے جاؤں گا اندازاً۔ اسی پیشگی علم کی وجہ سے اس کا دال دلیا چلتا ہے، روزی روٹی چلتی ہے۔ سمجھ آ رہی کوئی بات؟ لا الہ الا اللہ۔ یہ ہے کم علم انسان کی پیشگی منصوبہ بندی جو اپنے اندر اتنا کمال کا پیشگی علم رکھتی ہے، وقت سے پہلے نتائج کی جانکاری رکھتی ہے۔ حالانکہ انسان خالق بھی نہیں، انسان لا محدود منصوبہ ساز بھی نہیں، اللہ تو لا محدود منصوبہ ساز ہے۔ اللہ صرف لا محدود منصوبہ ساز نہیں، بلکہ اللہ جس چیز کی منصوبہ بندی کرتے ہیں اس کی تخلیق بھی خود اللہ نے کی ہے۔ ایسے میں بتائیں اللہ کی اپنی مخلوق سے متعلق منصوبہ بندی کس قدر درست ہوگی، اور اللہ کی اپنی مخلوق سے متعلق اللہ کا پیشگی علم کس قدر وسیع و لا محدود ہوگا۔ الا یعلم من خلق، بلا وہ بھی نہ جانے جو پیدا کرے۔ اللہ اکبر۔ وہو اللطیف الخبیر، وہ باریک بھی ہے، ہر چیز سے باخبر ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ آپ کسی چیز کو کھول جوڑ توڑ کر ایک نئی چیز بناتے ہیں، اور اتنا کمال کا پیشگی علم رکھتے ہیں کہ ہدایات کے ساتھ ساتھ آپ اس کی گارنٹی اور وارنٹی بھی دیتے پھرتے ہیں۔ بندہ کوئی بھی چیز ایجاد کرتا ہے تو پہلے سے موجود چیزوں کو کھول جوڑ توڑ کے کرتا ہے نا، کوئی آدم سے وجود تو نہیں دیتا۔ ایٹم بم بھی بنا تو پہلے کوئی چیز تھی جس کی آپ نے لسی بنائی، رڑکا ہے، اور اس کیا کہتے ہیں ایٹم کو اس لیول تک آپ نے پہنچایا ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ آپ پہلے سے موجود چیزوں کو کھول جوڑ توڑ کر ایک نئی چیز بناتے ہیں، اور اتنا کمال کا پیشگی علم رکھتے ہیں کہ ہدایات کے ساتھ ساتھ گارنٹی اور وارنٹی بھی دیتے پھرتے ہیں کہ یہ مشین، یہ پرزا، یہ آلہ یوں کام کرے گا، یوں کام نہیں کرے گا، یہ دوا اس وقت تک اس حد تک کام کرے گی، اس کے بعد کام نہیں کرے گی، یہ پل اتنے عرصے چلے گا، اس کے بعد نہیں چلے گا۔ اگر وہ پل وقت سے پہلے دڑام سے گر جاتا ہے، اگر وہ دوا کام نہیں کرتی یا برے اثرات چھوڑنا شروع کر دیتی ہے تو منصوبہ سازوں کا احتساب شروع ہو جاتا ہے۔ آ جاؤ تمہاری منصوبہ بندی میں غلطی ہوئی تو کیوں ہوئی، آ جاؤ تمہارے پیشگی علم میں غلطی ہوئی تو کیوں ہوئی۔ معلوم ہوا پیشگی منصوبہ بندی کے لیے پیشگی علم صرف جائز ہی نہیں بلکہ ضروری ہے، لیکن کس بنیاد پر؟ صرف اس بنیاد پر کہ آپ کسی چیز کو کھول توڑ جوڑ کر ایک نئی چیز بنانے میں مہارت رکھتے ہیں، اور اللہ کی ذات جو چیزوں کی ترکیب تحلیل کھول جوڑ توڑ سے آگے بڑھ کر خود چیزوں کا موجد ہے، چیزوں کا خالق ہے، اس کا اپنے ہاتھ سے تیار کردہ مخلوق کے بارے میں اس کا علم کتنا وسیع ہوگا۔ ذرا مزے لے کر پڑھیں، الا یعلم من خلق، بلا وہ بھی نہ جانے جو پیدا کرے، بھلا وہ بھی نہ جانے جو پیدا کرے۔ وہو اللطیف الخبیر ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، آسمان و زمین کی تخلیق میں اور رات کے آنے جانے میں اللہ تعالیٰ نے عقل والوں کے لیے نشانیاں رکھی ہیں۔ لا الہ الا اللہ، یہ ہے اللہ کا پیشگی علم۔ اللہ کا پیشگی علم خود خدا کی خدائی پر دلیل ہے، یاد رکھیے، سمجھ آئی بات کی؟ اللہ کا پیشگی علم اللہ کی الوہیت پر دلیل ہے۔ انسان کی پیشگی منصوبہ بندی اور پیشگی علم اس کی مہارت پر دلیل ہے، تو اللہ کا اپنی مخلوق کے بارے میں پیشگی علم اور پیشگی منصوبہ بندی اس کے قادر مطلق ہونے پہ دلیل نہیں، اس کی مہارت پہ دلیل نہیں؟ پلے باندھ لیجیے اس حقیقت کو،
مخلوق کے بارے میں اللہ کا پیشگی علم، مخلوق کے بارے میں اللہ کی پیشگی منصوبہ بندی خدا کی خدائی کا تقاضا ہے، وگرنہ وہ منصوبہ ساز جو اپنی منصوبہ سازی کے بارے میں پیشگی علم نہیں رکھتا، اس کی منصوبہ سازی پر نشان لگ جاتا ہے، سوالیہ نشان لگ جاتا ہے۔ اللہ جو اتنی بڑی کائنات چلا رہا ہے، کائنات کے اندر لامحدود مخلوقات ہیں، سب کو روزی روٹی دال دلیا فراہم کر رہا ہے، سب کی فطرت کو جانتا ہے، قوتوں کو جانتا ہے، کوئی لڑ رہا ہے، کوئی مر رہا ہے، کوئی جھگڑ رہا ہے، کوئی گناہ کر رہا ہے، کوئی نیکی کر رہا ہے۔ یہ ساری کائنات بغیر کسی پیشگی منصوبہ بندی کے اور بغیر کسی پیشگی علم کے خود بخود چلی جا رہی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ کا چھوٹا سا دفتر بغیر منصوبہ بندی کے نہیں چلتا، آپ کا چھوٹا سا گھر بغیر منصوبہ بندی کے نہیں چلتا۔ آپ کی ناقص العقل بیوی آپ کے ناک میں دم کر دیتی ہے، جس کے سامنے آپ ساری چیزیں لا کے رکھ دیتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ، یہ ہے اللہ۔ تو یہ خدا کے خدائی پر دلیل ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کوئی حادثہ پیش آ جائے اللہ کو بعد میں پتہ چلے۔ خدا خدا ہے، خدا بدا نہیں۔ ایسے بدقسمت فرقے بھی موجود ہیں جو خدا کو بدا سمجھتے ہیں۔ بدا کا مطلب کیا ہوا؟ اللہ کو اصولوں کا تو پتہ ہے، اللہ کو جزئیات کا پتہ نہیں۔ نعوذ باللہ، کوئی حادثہ پیش آتا تو بعد میں اللہ کو پتہ چلتا ہے ایسا ہوا تھا۔ اس لیے بعض فرقوں سے ہمارا اختلاف صحابہ سے شروع نہیں ہوتا، خدا کی خدائی سے شروع ہوتا ہے۔ سمجھ آئی بات کی؟ خدا کی خدائی کے ساتھ نبی کی نبوت سے شروع ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں نبوت وہی ختم ہو چکی ہے، اللہ کے نبی کے بعد جبرائیل امین کسی کے لیے نہیں اترتے، بات ہی ختم، اس پہ کوئی سمجھوتا نہیں ہے۔ ختم نبوت کے منکرین کا اسلام میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ خدا خدا ہے، خدا بدا نہیں ہے، یاد رکھیے۔ میرا خیال آج اتنا ہی کافی ہے، موضوع بڑا لمبا ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو شاید اس پر ایک نشست کے بعد ایک اور نشست کرنی پڑے، لیکن میری کوشش ہوگی اگلی نشست پہ اس کا میں بالکل کیا کہتے ہیں تمت بالخیر کروں، نہیں ہوا تو پھر تیسری نشست پہ ان پہ ہوگی۔ اللہ کی ذات مجھے آپ کو ہم سب کو دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔